بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابیہ ام خلاد رضی اللہ عنہا کا بیٹا کسی جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس حال میں کہ انہوں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگی، تو وہاں پر موجود کچھ صحابہ کرام جو وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے ام خلاد رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو حیرت سے کہا، ام خلاد، تمہارا تو بیٹا مر گیا ہے اور پھر بھی تم اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر آئی ہو۔ ام خلاد رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اور کیا ہی بہترین جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹے پر مصیبت آئی ہے، میری حیا اور میری شرم پر مصیبت نہیں آئی، یعنی میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا اور میری شرم نہیں مری۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ ستائی نہیں جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأۃ عورہ، عورت تو چھپانے کی چیز ہے۔ میری بھائی اور میری بہن، اگر آپ پردے کے حکم اور اس کے مصلحتوں میں غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عورتوں کی بھلائی پردہ کرنے میں ہے، اور ان کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نہ انہیں کوئی اجنبی مرد دیکھے اور نہ وہ کسی اجنبی مرد کو دیکھے۔ وہ پردہ جس کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے 3 درجات پر ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ عورتیں بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلے تو وہ اپنے آپ کو مکمل مستور کر کے، بالکل چھپا کر کے نکلے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کبھی چہرہ اور ہتھیلی کھولنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ اسے کھول سکتی ہے۔ میرے بھائی اور میری بہن، آج ہمارے ساتھ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جس کا کہنا یہ ہے کہ پردہ تو اصل دل کا پردہ ہے، جسم چھپانے کا کیا فائدہ، اصل تو دل ہے اور دل پاک ہونا چاہیے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جسم کے پردے سے کوئی فائدہ نہیں، اگر آپ کو پردہ کرنا ہی ہے تو آپ دل کا پردہ کیجئے۔ لیکن آپ 2 منٹ ذرا سوچئے کہ کیا ہمارے اور آپ کا دل صحابہ کرام اور صحابیات کے دلوں سے زیادہ پاک ہیں؟ وہ صحابیات عورتیں جو امت کے سب سے زیادہ پاک باز عورتیں تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہم سے کئی گنا زیادہ معزز تھی، جب انہیں قرآن پاک نے پردے کا حکم دیا تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ جی میرے بھائی اور میری بہن، حجاب اور پردہ اللہ کا حکم ہے۔ حجاب شرم و حیا کی علامت ہے، اور یہ وہ صفت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی بے حد پسند کرتے ہیں۔ حجاب عورتوں کے لیے عزت کا، شرافت کا اور کرامت کی بات ہے، کیونکہ چھپائی وہی چیز جاتی ہے جو قیمتی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے بازار میں دیکھا کہ کوئی شخص ننگے ہاتھ ہیرے کے ٹکڑے لے کر چل رہا ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر کسی کو ہیرے کا ٹکڑا لے جانا ہو تو وہ اسے بہت چھپا کر اور بہت ہی احتیاط سے لے کر جاتا ہے تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ بالکل اسی طرح عورت اللہ کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک بے حد قیمتی چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں۔ میری بہن، اگر آپ اس بے حیائی کے دور میں بھی حجاب اور پردہ کرتی ہے تو آپ کو حجاب کرنا اور پردہ کرنا بے حد مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ لیکن اگر آپ خدا نخواستہ آپ حجاب نہیں کرتی ہیں، آپ پردہ نہیں کرتی ہیں، تو مجھے بتائیے کہ آپ پردہ کیوں نہیں کرتی؟
میری بہن، اگر آپ پردہ اس لیے نہیں کرتی ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ پردہ اور حجاب کریں گی تو آپ کو اچھا شوہر نہیں ملے گا، تو پھر یقین کیجئے کہ اچھا شوہر تو وہی ہے جو حجاب اور پردے کو پسند کرتا ہے۔ اور شوہر کا ملنا تو ایک رزق ہے، اور رزق یعنی روزی جس کی ہوتی ہے اس کو مل کر ہی رہتی ہے، اسے آپ سے ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر آپ پردہ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ جب آپ گھر سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں تو آپ کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو میری بہن آپ یقین کیجئے کہ وہ آپ کو عزت اور محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ وہ آپ کو ہوس کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور حجاب اور پردہ تو وہ خوبصورت اور حسین چیز ہے جو عورت کو عام دستیاب ہونے والی چیز سے اٹھا کر ملکہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ پردہ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ پردہ قید ہے اور بے پردگی آزادی ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ جن لوگوں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ پردہ آزادی نہیں ہے، پردہ قید ہے اور بے پردگی آزادی ہے، وہ دراصل آپ کو گھر سے باہر نکال کر آپ تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ وہ آپ کی آزادی نہیں چاہتے، وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ آپ تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ اگر آپ پردہ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ پردہ کرنے کی وجہ سے آپ کا حسن و جمال چھپ جاتا ہے، لوگ آپ کو دیکھ نہیں پاتے، اور جب آپ بے پردہ ہو کر گھر سے نکلو گی تو لوگ آپ کے حسن و جمال کو دیکھیں گے، آپ کی تعریفیں کریں گے، تو پھر یقین کیجئے کہ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کو ہر خاص و عام آدمی دیکھے، بلکہ آپ کی قیمت اور آپ کی اہمیت اور آپ کا حسن و جمال تو اس میں ہے کہ آپ کو ہر کوئی نہ دیکھے بلکہ کوئی خاص آپ کو دیکھے۔ میری پیاری بہن، اسلام آپ کو پردے کا حکم اس لیے دیتا ہے کیونکہ اسلام آپ کو بہت قیمتی چیز سمجھتا ہے، اور قیمتی چیزیں ہمیشہ چھپا کر رکھی جاتی ہیں، وہ ہر خاص و عام کو دکھائی نہیں جاتی۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، اور وہ اس طرح کہ ان کا کپڑا اس قدر باریک ہوتا ہے کہ بدن اس سے نظر آتا ہے، بدن اس سے نمایاں ہوتا ہے، یا پھر کپڑا اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ پورے بدن کو ڈھانپ بھی نہیں سکتا۔ وہ عورتیں خود بھی گمراہ ہوتی ہیں اور اپنے جسم کو دکھا کر دوسروں کو بھی گمراہ کرتی رہتی ہیں۔ ایسی عورتیں جنت میں کبھی نہیں داخل ہو سکتی اور نہ جنت کی خوشبو پا سکتی ہیں۔ میری پیاری بہن، آپ کو جنت میں جانے کی خواہش نہیں ہے؟ کیا آپ کو جنت کی خوشبو پسند نہیں ہے؟ اگر آپ کو جنت کی خوشبو پسند ہے، اس کی خوشبو آپ کو سونگھنی ہے، جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے، تو پھر آپ کو پردے میں رہنا ہوگا۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پردے کا پابند بنائے اور اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ اپنے زندگی کا 2 منٹ خرچ کیجئے اور سوچئے کہ کل جب قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا کہ اے میری بندی، یہ جسم جو میں نے تجھے دیا تھا یہ میری امانت تھی اور میں نے اسے تجھے چھپانے کا حکم دیا تھا، تم نے اس کو کیوں نہیں چھپایا؟ تو آپ اللہ کو کیا جواب دو گی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت یہ بہانہ کام آئے گا کہ اے اللہ، میں پردہ اس لیے نہیں کرتی تھی کیونکہ یہ میری مجبوری تھی، میرے خاندان میں پردے کا رواج نہیں تھا، میرے خاندان کے لوگ ایسے تھے ویسے تھے، اس لیے میں پردہ نہ کر سکی۔ کیا آپ اللہ کو یہ جواب دے کر چھٹکارا حاصل کر سکو گی؟ کیا آپ کو خاندانی رواج اور نفس کی مجبوریاں قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا سکے گی؟ کیا آپ کے پاس کوئی اور بہانہ ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کے یہاں چھٹکارا حاصل کر لیں گی؟ اگر آپ کے پاس بہانہ ہے تو ہمیں بھی بتائیے کہ وہ کون سا بہانہ ہے۔ اور اگر آپ کے پاس بہانہ نہیں ہے، اور یقیناً آپ کے پاس بہانہ نہیں ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ اٹھ کھڑی ہوئیے اور آج ہی سے عزم کیجئے، بلکہ ابھی سے عزم کیجئے کہ آپ اب کے بعد گھر سے بے پردہ ہو کر نہیں نکلیں گی،
اور اب آپ شرعی حجاب کی پابند رہیں گی۔ میری بہن، آپ کو تو معلوم ہے کہ قیامت کے دن عورتوں کی دو صف ہوگی۔ ایک صف وہ ہوگی جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہوں گی، اور دوسری صف وہ ہوں گی جس میں بے حیا عورتیں ہوں گی۔ آپ کس صف میں رہنا پسند کرتی ہیں؟ کہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی صف میں کھڑی ہوں؟ کیا آپ کو پسند نہیں ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی صف میں کھڑی ہوں؟ اگر آپ کو پسند ہے، اور یقیناً آپ کو پسند ہے، تو آپ کو اس صف میں کھڑے ہونے سے پہلے حجاب اور پردے میں رہنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ اس دنیا میں چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کی یہ جوانی بہت جلد ختم ہو جائے گی، آپ کی کشش جاتی رہے گی، آپ کا حسن و جمال ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ کے موت کے بعد آپ کے اس جسم کو مٹی اور کیڑے مکوڑے اپنے خوراک بنا لیں گے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ آپ کی یہ نمایاں جسم چند دنوں میں ہی سڑ گل کر فنا ہو جائے گی۔ اور یہ مت سوچئے گا کہ تھوڑی عمر ختم ہو جائے، تھوڑی جوانی ختم ہونے لگے تو پھر میں پردہ کروں گا یا میں پردہ کروں گی، کیونکہ قبروں میں بہت سے ایسے جوان سوئے ہوئے ہیں جنہیں بڑھاپے میں توبہ کرنی تھی۔ بہت سے ایسے لوگ بھی سو رہے ہیں جنہیں کل نماز شروع کرنی تھی، اور وہ آج ہی قبر میں جا چکے ہیں، قبر میں پہنچ چکے ہیں۔ سو اے میری بہن، آپ اٹھئے، جاگئے، آپ ہمت کیجئے، آپ کے پاس بہت سے ابھی بھی وقت ہیں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیک عمل کو قبول کرے، اور آپ کی عزت اور آپ کی حفاظت یہ پردہ ہی میں ہے، اور یہ پردہ آپ کی عزت کا اور آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آپ ابھی سے عزم کیجئے کہ اب سے آپ شرعی حجاب کریں گی اور آپ شرعی حجاب کا پابند بنیں گی۔